السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 25ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ جاری ہے۔ اس پارے کے پہلے مضمون میں اللہ عز و جل نے انسان کے ایک رویے کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو کب یاد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ انسان اپنے رب سے بھلائیاں طلب کرتا، خیر مانگتا ہے، اس کو ساری نعمتیں چاہیے، اس کو مال چاہیے، اولاد چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ہر طرح کی نعمت رحمت اس کو چاہیے، اس کو ہر قسم کی بھلائیاں درکار ہیں۔ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کو نعمت ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے فیئوس قنوط، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل اس چھوٹی سی آزمائش اور مصیبت کے بعد جب دوبارہ اس پر اپنا کرم کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ خود کو اس رحمت کا حقدار سمجھتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کر رہا ہے اس رحمت کے لیے، اس فضل کے لیے۔ تو جب اس کو رحمت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، تو دوبارہ جب اللہ عز و جل اس پر کوئی تنگی نازل کرتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ آسانی اور خوشحالی کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی وراثت سمجھتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب اسی انسان پر اللہ تعالیٰ آزمائش لے کر آتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اس کو مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ انتہائی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر۔ اور پھر جب آزمائش آتی ہے تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو یاد کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، پہلی صف میں جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کا مزاج ہے جس کو ہم اپنے مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے تحت اللہ عز و جل نے اگلا مضمون بیان کیا ہے کہ اس مضمون کے تحت اللہ عز و جل کی رحمتوں کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے کچھ بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ مکہ اور اس کے آس پاس بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ اگر تم نیکی کرو گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور گناہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین، وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم دین قائم کرو، اور وہ دین قائم کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، سیدنا نوح کو حکم دیا، سیدنا ابراہیم کو حکم دیا، سیدنا موسیٰ کو حکم دیا، اور سیدنا عیسیٰ کو حکم دیا علیہم السلام۔ وہ دین آپ قائم کریں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ آخرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بڑھا دیتا ہے آخرت میں، لیکن جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ بخشتے ہیں، ہم ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ہم ان پر اپنا فضل کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہارے اوپر جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم گناہ بہت سارے کرتے ہو،
تو ان گناہوں کی فہرست میں سے ایک چھوٹی سی گناہ پر تمہاری چھوٹی سی پکڑ ہوتی ہے، جس پر تم مچل اٹھتے ہو، اس پر تم چلا اٹھتے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن در حقیقت مصیبت اور آزمائش یہ تمہارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل اہل ایمان کی صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو درگزر سے کام لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو بڑی زیادتی کا بدلہ برابر لیتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ تو اہل ایمان کی ان صفات کا اللہ عز و جل نے اس دوسرے مضمون میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ عز و جل نے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کی دنیا سے جو محبت ہے اس پر بات کی گئی ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو مشرکین مکہ کو یہ اعتراض تھا کہ لولا نزل، کہ یہ جو قرآن ہے، ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کتاب اس شخص پر، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، یا ان کو رسول کیوں مبعوث کیا گیا؟ اور اللہ عز و جل نے اگر کسی کو رسول مبعوث کرنا ہی تھا تو وہ طائف اور مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار تھے، کیا وہ سارے مر گئے تھے؟ یعنی وہ سردار، ان میں سے خصوصی ذکر مفسرین ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کا کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود اتنے بڑے نامی گرامی شخصیت، مالدار انسان، اتنا بڑا چودھری سردار، اسی طرح ولید بن مغیرہ جن سے مشرکین مکہ محبت کرتے تھے، بہت بڑا ان کی نظر میں بڑا ایک حکیم شخص تھا، مالدار، نامی گرامی ایک پرسنالٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نبوت سے سرفراز نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں دنیاوی معیار کے مطابق۔ دنیاوی معیار کیا ہے؟ دنیاوی معیار یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پیسوں سے تولتے ہیں، تو مشرکین مکہ نے بھی چیزوں کو پیسوں سے تولا، اس نبوت کو پیسوں سے تولا۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ پیسوں کی جو حیثیت ہے نا، مال کی جو حیثیت ہے، اگر ہم دنیا والوں کو مال عطا کریں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر اہل زمین والوں کو مال عطا فرمائیں تو سارے کے سارے دنیا پرست ہو جائیں، باغی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں لوگوں کو اپنی حکمت کے تحت مال عطا فرمایا، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی جو معیشت ہے نا، یہ دنیا کا کارخانہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ کے تابع کیا، کسی کو زیادہ مال دیا، آزمائش، کسی کو کم مال دیا، آزمائش۔ اس پہ فخر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور مال زیادہ ہونے سے کوئی معزز نہیں ہو جاتا اور کم ہونے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا مزاج یہ نہ ہوتا کہ وہ زیادہ مال دیکھ کر دنیا پرستی میں پڑ جائیں، اگر یہ مزاج لوگوں کو نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کافروں کو، مشرکوں کو، کیونکہ ان کی صرف دنیا کی زندگی ان کی ہے، آخرت نہیں ہے ان کا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان کے پورے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں، سب کو سونے چاندی کا بنا دیتے، سب کو سونے چاندی کا بنا دیتے، لیکن اس لیے نہیں کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا پرستی میں نہ پڑ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ عز و جل نے ان کو چنا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے یہ رحمت کر لے۔ اللہ عز و جل نے اس سے پہلے یہ انسانوں پر جو ایک انسانوں کے اوپر رحمت کی اور اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں بنائی، اللہ نے تمہیں سوار کرنے کے لیے جانور بنائے کہ تم ان جانوروں کے پیٹھوں کے اوپر جم کر بیٹھو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور یہ دعا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا سورہ زخرف میں بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے ایک جو دوہرا معیار، دوغلی پالیسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے،
ان میں سے اگر کسی شخص کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے، اور وہ غصہ کرنے لگتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی. یعنی اپنے لیے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے اولاد لینی ہی تھی تو میں بیٹے لے لیتا، اور میں بیٹیاں کیوں لیتا. یعنی ایک رد کیا، ایک ان کا رد کیا اس اعتبار سے، ایک الزامی جواب کے طور پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اولاد سے. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد لینی تھی، تم کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو، کس طرح کی تقسیم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تم فرشتوں کا جنس مقرر کر رہے ہو، پھر اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو. کیا تم وہاں پر تھے؟ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم کس طرح کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ عز و جل نے فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا تھا سوالیہ طور پر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ ملک مصر، سرزمین مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں؟ یہ میرا ملک نہیں ہے؟ یہ جو میرے محل کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں کیا یہ میری نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتا کہ میں بہتر ہوں یا وہ موسیٰ جو بولنے کی سکت نہیں رکھتا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو ایک فطری لکنت کا معاملہ تھا اس کو تانا بنا کر ٹونٹ کیا کہ یہ موسیٰ جس کو بولنا نہیں آتا، جو صاف بات نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں کہ جو اتنے خزانوں کا مالک ہے اور جس کے پاس بادشاہت ہے مصر کی، جس کے پاس محلات ہے. پھر آگے کہتا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اگر موسیٰ واقعی رسول ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی اہمیت تھی، بادشاہ پہنا کرتے تھے، یا پھر فرشتے قطار در قطار اس کے پیچھے چلتے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فاستخف قومہ، اب وہ جو قوم تھی وہ ان باتوں میں آ گئی، بہک گئی. تو اللہ عز و جل نے پھر اس پوری قوم کو فرعون کے ساتھ ہی غرق کر دیا، اور اہل ایمان کو اللہ عز و جل نے بچا لیا. اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کے تحت جو چوتھا مضمون ہے اس پارے کا وہ یہ ہے کہ فرتقب، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن واضح دھواں وہ آسمان میں آ جائے گا. اب اس آیت کے شان نزول سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکشی کا سلسلہ نہیں روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کو پکڑ لے، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر اور اس کے ارد گرد علاقے کو قحط سالی نے پکڑ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے نتیجے میں مشرکین مکہ کے اوپر قحط سالی مسلط ہوئی، اور وہ اتنے تنگ ہوئے کہ ان کو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے، جانوروں کی کھالیں کھاتے تھے، مردہ جانور کھایا کرتے تھے، مجبور ہو گئے تھے، ہڈیاں تک وہ کھایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان کی شرط کے اوپر کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذاب ٹال دیا تو وہ اپنی جیسی کیفیت بدل گئی، دوبارہ اپنی سرکشی کے اوپر اتر آئے اور وعدہ خلافی کی، اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طرح کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی دھواں بھی ہے، تو ان آیات کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس قیامت کی نشانی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی تو آسمان میں دھواں نمودار ہوگا، جو کافروں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا لیکن مومنین پر بہت کم. اچھا، امام شوکانی رحمہ اللہ جو مفسر فتح القدیر ہیں، فتح القدیر کتاب کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں اپنے اپنے محل پر ٹھیک ہیں. سب سے آخر میں اللہ عز و جل نے جب سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس سورہ جاسیہ کے تحت جو اس پارے کا 5واں مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا ذکر کیا ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو اپنی خواہش کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، قدرت کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، یعنی کائنات آفاقی نشانیاں یا وحی کے ذریعے قرآن کتاب کلام اللہ کی نشانی، یہ آیات ہیں، ان میں سے ہر آیت ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو ان نشانیوں کے باوجود وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان نشانیوں کو.
تو علم آنے کے باوجود وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں ان نشانیوں کو، تکبر کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے استہزاء کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، یعنی ہدایت کی توفیق چھین لی، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی۔ تو جانتے بوجھتے اللہ عز و جل کی نشانیوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ اب وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، یقین کیوں نہیں کیا ان نشانیوں کا۔ لیکن اللہ عز و جل پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں دیں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے کہ بس ہمارا حساب شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کر دے، لیکن اللہ عز و جل ان کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے۔ تو یہ بنیادی ہمارے مضامین تھے 25ویں پارے کے اختتام پر۔ میں نے اس پارے کے اختتام پر جو کچھ فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھیں، خوشی ہو یا غمی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں، کوئی نعمت نہیں ملی تو بھی الحمدللہ علی کل حال اللہ کو یاد کریں، پریشان نہ ہوں۔ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کریں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں، مصیبت میں بھی دعائیں مانگیں، خوشی میں بھی دعائیں مانگیں۔ اسی طرح جو دوسرا فائدہ ہمیں اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اور تنہائی، آپ اکیلے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں یا بھیڑ میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، ہر وقت اہل ایمان کی جو صفات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں پورے قرآن میں یا خصوصاً اس پارے کے اندر، کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں سے رکتے ہیں، وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ باہمی مشاورت سے کام لیتے ہیں، جتنے بھی بڑے کام ہیں ان میں مشاورت کرتے ہیں، اور وہ اگر کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو اتنا لیتے ہیں کہ جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی اہل ایمان کی یہ صفات اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا فائدہ ہمیں اس پارے سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں، اور آگے پھر بڑی نشانیاں نمودار ہوں گی۔ تو ہر نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں تیاری اختیار کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ تو قیامت کی نشانیوں سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو آخری فائدہ اس پارے کا وہ یہ ہے کہ خواہش نفس یہ گمراہی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ پہلی سیڑھی، پہلا زینہ گمراہی کا وہ خواہش نفس ہے۔ اور خواہش نفس انسان صرف انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑا رہنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی خود ساختہ من مرضی، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے کہ جس کے بعد وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو کر وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرتا ہے۔ تو خواہشات نفسانی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ کو اپنا معبود بنائیں، اپنے ڈیزائرز کو اور اپنی خواہشات کو ہم اتنی اہمیت نہ دیں کہ ہم ان کو غالب لے آئیں، مطلب خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہم اللہ کا انکار نہ کر دیں۔ یا اس کی چھوٹی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہم خواہشات نفسانی کے چکر میں آ کے، تو خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ایک ہی حل ہے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کا، تزکیہ، نماز پڑھنا، تزکیہ رمضان المبارک کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، اس میں پورا سیلف کنٹرول کا پورا پیکج موجود ہے۔ تو کانشیسلی ہمیں وہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے ہم سیلف کنٹرول کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 25واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارے کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔